हमारा जो प्रोग्राम है ये हमने फोकस किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और प्रॉब्लम पर। और जब से ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है हमने मतलब बहुत सी शख्सियात के इंटरव्यू किए हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा फ़ारूक हैदर साहब का, और अपोजिशन लीडर जो हैं चौधरी गुलाम यासीन साहब, उनका इंटरव्यू हमने किया है। उसके अलावा ARY के मशहूर एंकर, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड प्रोग्राम के एंकर जनाब अली रज़ा साहब का इंटरव्यू किया है। तो हमारा जो मकसद है कि वो ओवरसीज़ के मसाइल को उसको सामने रखा जाए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर साल $20 बिलियन पाकिस्तान भेजते हैं, मगर उनकी वफादारियां हर वक्त अंडर क्वेश्चन क्यों रहती हैं। हालांकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा मुहिब वतन लोग हैं। वॉइस ऑफ ओवरसीज़ प्रोग्राम जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है, और आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं कि जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ BBC न्यूज़ से किया और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया को ज्वाइन किया और थोड़े अरसे में इंतहाई कामयाब प्रोग्राम किए। उसके बाद इमरान खान साहब से उनकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से शादी हुई, मगर वो मोहल्लाती साजिशों का शिकार हो गई और उसके बाद सब कुछ छोड़ के UK वापस आ गई। आज हमारे साथ हैं जनाब रेहाम खान साहबा। वेलकम टू शो जनाब रेहाम खान साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत वेलकम जनाब, और आपने आज हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदु किया। मेरा सवाल यह है रेहाम खान साहबा कि एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब आप यहाँ पर BBC न्यूज़ आपने ज्वाइन किया, एक मतलब दुनिया का सबसे नंबर 1 मीडिया, उसको आप छोड़ के आपने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो जब आपने पाकिस्तान में मीडिया ज्वाइन किया तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, कुछ अपने हमारे नाज़रीन को बताइएगा। रिजवान साहब, एक्चुअली ये हम जितनी भी दूर चले जाएं अपने मुल्क से, ओरिजिन जो हो हमारा, जहाँ कहीं से भी हमारा ताल्लुक हो, लेकिन हमारा जो रिश्ता है मोहब्बत का, वो वाबस्ता रहता है। तो जिस तरह से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ ऐसा होता है कि वालिदैन बड़ी उम्र में वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं, फिर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ही धरती में दफनाए जाएं, उसमें ही मिल जाएं। तो मैं भी कुछ इसी तरह से अपने वालिदैन की मोहब्बत की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। मेरे वालिद साहब की वफात हुई और मेरी वालदा बस आपको मालूम है जी बड़ी जी, उम्र में वो नहीं बाहर रहना चाहते, वो पाकिस्तान में रहना चाहती रहना थी। चाहते, सही बात है। तो वो हम सब की, और यहाँ पे बड़ी तन्हाई हो जाती है, तो वो BBC की जॉब के साथ में उतना तो उनको मतलब टाइम नहीं दे सकती थी जितना कि पाकिस्तान में। आपको पता है पाकिस्तान में एक फैमिली होती है, जी जी बड़ी उम्र में लोग पसंद करते हैं। तो मैं इस वजह से सोचा कि नौकरियां तो आती जाती रहती हैं, और फिर 2013 के इलेक्शंस और ओवरसीज पाकिस्तानीज, मेरा ख्याल है जितना पॉजिटिव चेंज जी यानी मुस्बत तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए क्योंकि हम पराए देश में, हम हमारे वालिदैन आके काम करते हैं, अगर हालात अच्छे हों पाकिस्तान में तो हम फौरन वापस जाएं। सही मैंने बात अपने है। घर वालों को इस तरह देखा है, मेरी तमाम फैमिली जो है बाहर बसी हुई है और 60 से बाहर बसी हुई है। तो हमें जाहिर है खास तौर पे हमारे जो भाई हैं, हमारे मर्द हजरात हैं, वो तो बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान को। तो मैंने परमानेंट पोजीशन थी BBC में, कोई 4.5 पौने 5 साल मैंने काम किया, और एज ए सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट मैंने फिर अपना इस्तीफा दिया। और वो भी हैरान परेशान थे कि ये क्यों जाना चाहती है। जी जी और उस वक्त मुझे कंजर्वेटिव पार्टी से ऑफर थी कि आप ज्वाइन करें और यहाँ पे सीट है, हम इंटरेस्टेड है आप में। लेकिन बस हम 2013 की भी इलेक्शंस का एक वो वलवला था, जी जी और फिर वालदा की भी, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गई। मेरे लिए रिलेटिवली आसान रहा पाकिस्तान में काम करना, और उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि मैं एक एंकर प्रेजेंटर पोजीशन से गई जी, टू एन प्रेजेंटर एंकर पोजीशन। तो मुझे वो मुश्किलात नहीं हुई जो कि आम पाकिस्तान में जो बच्चियां हैं उनको होती हैं। होती हैं, सही यानी बात है। मैं एक अथॉरिटी की पोजीशन से एक अथॉरिटी की पोजीशन में गई, और फिर मैंने इसका भी बहुत ख्याल रखा कि जिस चैनल को मैंने ज्वाइन किया, वो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया क्योंकि वहां जो उनकी करता धरता थी, वो सीमा जो है न्यूज़ 1 की, वो हेड थी, खातून जी थी। जी जी तो मैं तमाम चैनल्स पे गई, तो मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ के उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया।
تو آئی فیلٹ اے بٹ بیٹر کہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، تو مجھے بڑا لگا کہ یہاں میں سیف ہوں گی، اور میرا بڑا اچھا پلیزنٹ ایکسپیرینس رہا. مطلب مجھے کوئی جو لڑکیوں کو، عورتوں کو جو مسائل درپیش ہیں دنیا بھر میں جی جی جس سے مجھے خوف تھا، وہ نہیں پیش آیا. نہ نیوز ون میں آیا، نہ آج ٹی وی پہ آیا، نہ ڈان پہ آیا، نہ پی ٹی وی پہ آیا. کہیں بھی مجھے اس قسم کی کوئی، میرا بڑا پازیٹیو ایکسپیرینس رہا. جو مجھے فیل ہوا جاتے ہی وہ یہ تھا کہ جو سازشیں ہیں، جو کہ جو ساس بہو کی لڑائیوں ٹائپ جی جی ڈرامے ہوتے ہیں، وہ میڈیا میں بہت مجھے محسوس ہوئے. تو جب میں گئی تو میرا خیال ہے لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ ہم تو یہاں پہ، ہمارے والدین تو کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے ساری زبانیں بولیں. میرے تینوں بچے صاف اردو بھی بولتے ہیں، جی پشتو بھی جی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں. تو وہ میں سنتی تھی کہ پالیٹکس ہو رہی ہے، کوئی پنجابی میں میرے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اس کو، کڑی کو کیسے نکالنا ہے. تو وہ میں فائٹر ہوں، وہ تھی. آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز ریلیٹڈ ٹو می بینگ ایک عورت، بٹ ایک نئی انٹرنٹ آئی ہے اور اس کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے. تو جی کوشش کی تھوڑے دن، 4-5 دن کوشش کی، فیل ہو گئے. اب وہ سارے پھر بعد میں آ کے مجھے بتاتے تھے اب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے ساتھ بڑی ایک فیملی کا ایٹماسفیئر تھا. پر میرا خیال ہے کہ جاتے ہی میں نے جو رولز رکھے، وہ پہلے تھوڑے سے اس سے گھبرائے، اور پھر وہ سمجھے کہ یہ تو فیئرنیس کی بات کرتی ہے، یہ تو 8 بجے آفس آ جائے گی. تو اس اور قسم ٹائم کی پہ باتیں مجھ پنکچول سے. ہے. ہاں، اور دوسرا یہ کہ میں ہر چیز ایک کچھ روایات میں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ جو کہ میں نے بی بی سی میں سیکھی تھی، یہاں سیکھی تھی، کہ بھئی جب بھی کوئی بات ہو تو اس کا پیپر ٹریل چھوڑیں آپ، ای میلز کے تھرو ہو، زبانی باتیں نہ ہوں. پھر کچھ میں نے رولز ڈالے کہ آفس میں، میرا جو آفس ہے وہ میرے اسٹاف کے لیے، میرے لیے ہے. ایسا نہ ہو کہ سیاستدان آ کے بیٹھے رہیں اور ایک محفل لگی رہے. جی جی تو وہ میں نے تھوڑا سا سسٹم آپ جا کے چینج کیا، انٹرنیٹ سب کو لگا کے دیا، ای میل کی عادت ڈالی، پڑھنے کی عادت ڈالی. تو مطلب وہ اپنا جو شروع آپ میں کا تو تھوڑی یہاں سی. بی بی سی کا ایکسپیرینس تھا جی اس کو آپ نے وہاں امپلیمنٹ کیا. ریحام خان صاحبہ، جیسے جی اوورسیز پاکستانی، جیسے آپ یہاں پر ایک کامیاب خاتون تھیں، تو اس طرح بہت سے کامیاب اوورسیز پاکستانی جب پاکستان جاتے ہیں وہاں کامیاب نہیں ہوتے ہیں. جی جیسے کہ عمران خان انہوں نے اپنی الیکشن میں، میرے خیال میں آپ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ عمران خان کو پیسہ یا ووٹ اور سپورٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے دی. لیکن جی الیکشن جیتنے کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو میرے خیال میں وہ حق نہیں ملا اس کا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور ان کے ساتھ کچھ اچھا اوورسیز ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا. پاکستانی کچھ اوورسیز پاکستانی اس کو تو کچھ زیادہ حق مل گیا ہے. جی، تو ہم کچھ کو زیادہ مل گیا. آئی تھنک کہ اوورسیز پاکستانی، دیکھیے میں اس بات کو بڑا، آج کل ڈیول نیشنلٹی کی بات چل رہی ہے، اور جی جی میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو تنگ آ گئی تھی پاکستان جانے سے پہلے کہ ہم جب سیٹرڈے سنڈے کو، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھروں کے علاوہ تو جاتے آتے نہیں ہیں. جی جی پاکستانی جو فیملیز ہیں وہ ایک بھائی کے پاس، ایک بہن کے پاس، بس ایک نے کھانا کیا سیٹرڈے کو، آپ نے دوبارہ ریٹرن کیا، بالکل یہی ایسے ہی ہم ہے. کرتے رہتے. گوروں میں تو ہم ملتے جلتے نہیں ہیں. پھر ہوں ہماری بیگمات جو ہیں وہ یہاں پہ پوڑیاں، حلوے، گجریلا، گاجر کا حلوہ، گلاب جامن بناتی ہیں، اور جی جی ہمارے مرد حضرات بیٹھتے ہیں اور چائے کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی صحیح بات عمران ہے. خان صحیح ہے کہ مشرف صحیح ہے. بس یہ ان کی obsession ہے. تو جی جی ہم نے یہ ماحول دیکھا ہوا تھا. عمران خان سے جو ایک مردوں کو، خواتین کی تو فالوئنگ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو زیادہ لگاؤ ہے لگاؤ ہے. عمران خان سے. تو میں صحیح بات ہمیشہ ہے. انکلز کو سنا، 1-2 بار میری صرف آرگیومنٹ بھی ہوا، کیونکہ سیاست بڑی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست ڈسکس کرتے ہیں. تو جی مجھے جی اکثر لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں عمران خان صحیح ہے کہ مشرف صحیح ہے. تو میں کہوں کہ تم بریڈ فوڈ کی سیاست کی طرف دیکھو، تم آکسفورڈ کی سیاست کی طرف دیکھو. بالکل پاکستان کیوں تم آگے یہاں پہ انٹیگریٹ کرو، ادھر حصہ ڈالو تاکہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر بھی سکیں. صحیح بات ہے. تو یہ جو محب الوطنی ہے ہماری، جب کوشچن ہوتی ہے اوورسیز کوشچن ہوتی ہے. پاکستانیز کی، یہ بڑی غلط بات ہے. صحیح بات ہے. ہم اس وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی ڈیم بنانے تھے، بالکل. ہماری زمینیں چاہیے تھیں، ہم لوگوں کو ہاں نکالا گیا. بالکل. ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم سفارش کے بغیر، وہاں پہ گورنمنٹ کی سرکاری نوکریاں نہیں ملتی تھیں، جی اب جی ہم یہاں پہ سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہمیں CNW میں جب ٹھیکے ہوتے تھے وہاں پہ
کرپشن ہوتی تھی، اس لیے ہم بیٹھ کے امریکہ میں، یو کے میں اور کنسلٹنٹ یہاں کے بنے ہوئے ہیں، دیکھیں جی انجینئرنگ فارمز بنائی ہوئی ہیں. جی ہمیں وہاں پہ فیئرنیس نہیں ملی تو ہم یہاں پہ آئے ہیں. کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. نہیں چھوڑنا چاہتا. نہیں ریحام خان صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ دیکھیں دوہری شہریت یا ڈوئل نیشنلٹی، اس پہ بہت زیادہ بحث آج کل بھی ہو رہی ہے. حالانکہ آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے اس ٹائم ارد گرد ڈوئل نیشنل لوگ ہیں وہ ان کے ذاتی فرینڈ ہیں جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں. دوہری شہریت والا یا ڈوئل نیشنلٹی والا اگر یو کے کی پارلیمنٹ کا ممبر لارڈ نذیر چودھری سرور جو گورنر ہیں وہاں کے، وہ اگر بن سکتا ہے تو وہی دوہری شہریت والا پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں کون سی بات ہے اور اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر یہ مثلا اتنی زبردست بات ہے، یہ اتنی آپ نے زبردست بات کی رضوان صاحب، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پتہ نہیں کیوں لوگ بھول جاتے ہیں. جب ہم یہاں پہ لارڈ نذیر ہو جائیں، سجاد کریم صاحب ہو جائیں، افضل خان صاحب ہو جائیں، مطلب وہ ناٹ اونلی کہ برٹش پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، یورپین پارلیمنٹ کا حصہ تھے، ممبر یورپین پارلیمنٹ تھے. یورپین پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے، صحیح بات ہے. اگر یہ یورپین پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہوتے تو کیا ہمیں جی ایس پی پلس ملتا؟ نہیں ملنا. پاکستان کو جی ایس پی پلس انہی ان لوگوں لوگوں کو کی کوششوں وجہ سے سے ملا. ملا. صحیح بات ہے جی. تو جب ہم پاکستان کے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، دیکھیں پی ایم کیو پرائم منسٹر کوسچنز میں اگر ہمارا پاکستانی نژاد بندہ بیٹھ کے یا عورت بیٹھ کے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، کشمیر کے اوپر آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ بن سکیں. لیکن اس میں صرف وہ آپ نے جو کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیپوٹزم، کرونیزم، فیورٹزم، سفارش، چٹی پرچی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. میرٹ پہ ہونی چاہیے.